ویلکم ٹو دا الٹرنیٹو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، جس طرح کے پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم ایسے پروگرام ایسی چیز پہ بات کریں گے. پچھلا جو پروگرام تھا وہ بڑا پسند کیا اور بہت زبردست پروگرام اور بہت بیسٹ اور بہترین پروگرام، جس میں ہم نے سٹریس پہ بات کی تھے. سٹریس بدترین چیزیں، سٹریس کے علامات تھے، سٹریس کے وجوہات تھے، اور یہ کیا تمام چیزیں وجوہات پہلے بتائے، پھر علامات بتائیں، اور پھر ہم نے آج انشاءاللہ اس کا جو علاج ہے اس کو فائنل کریں گے. کیا ہے، کیسا ہے. کالر سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں. آپ کال کریں ہمیں، کس طرح کے ہم اس کو مسئلہ کال کریں، مگر میں آپ کو ایسے انشاءاللہ آج ٹپس بتاؤں گا، آپ کو گائیڈ کروں گا کہ انشاءاللہ اچھے گائیڈ کروں گا آپ کو کہ کس طرح کے ہم سٹریس سے نجات پائیں، غصہ، چڑچڑاپن، یہ چیزیں کیسے چھوڑیں. آتے ہیں اضطراب اور سر درد، اعصابی تکن اور یہ چیزیں کیوں ہوتے ہیں. آج میرا ٹاپک ہے اضطراب اور سر درد. سر درد عام ہے، اوگیے ہے، اور انسانوں کو ہوتے رہتے ہیں، یا زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اضطرابی حالت یعنی اضطرابی حالت وہ ہوتا ہے جیسا کہ انسان ایک ہائیجینک کیفیت میں نہیں ہوتا ہے، ایسا اس طرح کے اضطراب میں انسان جیسا کہ کام پر ہے، کچھ ایسا ٹینشن میں ہے، ایسا سٹریس میں ہے. اضطراب اسے کہتے ہیں کہ بس انہوں نے یعنی اضطراب آپ فرسٹریشن کو بھی کہہ سکتے ہیں. فرسٹریشن جو ہے یہ بھی ایک اضطراب کا ہے، آئی تھنک اردو میں اسے کہتے ہیں. اچھا، تو کام کا بوجھ اور یہ تمام چیزیں آتی ہے اس میں، اضطراب میں انسان کو اور سر درد میں مبتلا کرتے ہیں. کام کا بوجھ زیادہ، بہت زیادہ، اور وہ کام کا بوجھ جو انوانٹیڈ ہے، جو ان نیچرل، جو نیچرل نہیں ہے، جو قدرتی نہیں ہے. اور وہ کام آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ تمام چیزیں غیر قدرتی کر رہے ہیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں غیر قدرتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کا ظاہر ہے آپ کو اضطراب بھی ہوں گے اور سر درد بھی ہوں گے، اعصابی دباؤ بھی ہوگا، اعصابی درد بھی ہوں گے، اور جو ہے نا وہ تکن بھی آپ کو محسوس ہوگا. یہ سارا کچھ ہوگا. سٹریس ہے پھر اگلا وجہ جو ہے، وجہ یہ اضطراب کا مین وجہ جو ہے سٹریس ہی ہے، مگر اس لیے ہم زیادہ پہلے ہم نے کام کا بوجھ وغیرہ رکھا. سٹریس جو ہے بھی اس چیز کا مبتلا کرتے ہیں انسان کو، جو مقصد اضطراب ہے اور سر درد ہے، تکن ہے اور اعصابی درد ہے، یہ تمام چیزوں پہ سٹریس بھی مبتلا کرتے ہیں. وجوہات بہت ہے سارے. ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس تمام چیزوں پہ، اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی یہ کیا ہے، کس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ندیم قادری بول رہا ہوں ملتان سے. ڈاکٹر محمد ندیم قادری. جی ڈاکٹر ندیم صاحب، کیسے آپ؟ اچھے ہیں سر؟ دعا آپ کی بڑی، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے. جی ندیم صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج ہمارا تکن اور اعصابی درد، اضطراب، آپ کو پتا ہے آپ ایک ڈاکٹر ہے، سر درد اور سٹریس، مکینیکل لائف کا دور ہے، تو یہ تو واقعی یہ پرابلم بڑی شدت سے ہے لوگوں کے ساتھ. جی ہاں، بالکل فٹیگ ہے، یہ دردیں ہیں، تھکاوٹ ہے، پھر کمزوریاں ہیں. جی تو اس میں میرا تو پرسنل جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے یہ 5 لیول اپلائی کیا ہے. بہت زبردست چیز ہے، بالکل ڈیپ میں یہ مسل کے اندر چلا جاتا ہے اور بڑا ریلیف ملتا ہے. اور یہ میں نے آپ کی بک میں پڑھا، آپ نے بتایا بھی تھا کہ اس سے جو ہے نا بڑا، یہ جب آپ 5 لیول کو اویل کریں تو اس ذرا صبر آزما ہوتا ہے یہ مرحلہ، لیکن یہ بہت دیر پا ہوتا ہے. بہت بڑا دوست سے ان کو میگرین کا پین تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت 25-30 سال سے تھا. وہ آپ کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بھی مثلا ماشاءاللہ مستفید ہوئے آپ سے. وہ بتا رہے تھے کہ میرا وہ پین بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور نہ صرف ٹھیک ہو گیا، ڈیورنگ جو پروسیس ہے اس سے ڈاکٹر صاحب مجھے نظر بھی آئے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب روحانی آدمی ہے تو بالکل نظر آئے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل معاشرے میں اتنا زیادہ پرابلمز، یہ جو پورا ورلڈ میں، دنیا میں، پوری دنیا میں چل رہے، آج کل پوری دنیا میں چل رہے، ایک ایسے بری ترین لوگ مبتلا ہے. صاحب اس پہ مبتلا ہے، سٹریس پہ، تکن پہ اور اضطراب پہ، سر درد پہ، اعصابی درد ہے. سٹریس اتنا زیادہ ہو گیا، انزائٹی، اور کام پسند نہیں ہے لوگوں کو، کوئی چیز، برے خیالات، نیگیٹیوٹی،
اور نفسیاتی مسائل اتنی بڑھ گئی ہیں اور نیند کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں، معاشی پریشانیاں جو ہے رشتوں میں اتنی زیادہ خرابیاں آ گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آتے اضطراب، سر درد، تکن اور اعصابی درد، یہ تمام چیزیں سٹریس یہ لا رہی یہ چیزیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل، ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں دوست بیٹھ کے. دراصل یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم لوگ پھنس رہے ہیں. یہ ویشیس سائیکل جو ہے یہ جو بڑے سگریٹ کے ممالک ان میں تو بہت زیادہ ہے، ایون آل اوور دا ورلڈ یہ پرابلم ہے. اور پرابلم ہے بالکل یہ فٹیگ ہے، تھکاوٹ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. پھر یہ جو میکینیکل لائف ہے اس کی اور بھی بڑے بڑے پرابلم ہے. تو ڈاکٹر صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ یہ سمدھا جو ہے نا یہ بڑی کمال چیز ہے. میں بہت اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے اسپیشلی. یہ تو بندہ حیران ہو جاتا پکڑ کے. ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں ماشاءاللہ بالکل لوگ کیور ہو جاتے ہیں. بات جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بات تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن بالکل واقعی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا پریکٹیکل ہے، بالکل یہ ہے. یہ نہیں کوئی ایسا کوئی وہم ہے، کوئی ہوا میں کوئی چیز ہے. یہ بالکل فزیکل چیز ہے. یہ ٹھیک ہے ہاتھ سے فیل ہوتی ہے لیکن فیلنگ ہوتی ہے اس کی وغیرہ. جب آپ کسی کو دیتے ہیں یا خود کو ہیل کرتے ہیں تو وغیرہ ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کو اور وہ محسوس بھی ہوتا ہے. تو یہ بڑی کمال چیز ہے ماشاءاللہ، بڑا فائدہ ہے. اور بہت سے لوگ میں نے خود لوگوں کا اسے ٹریٹمنٹ کیا ہے، 5 سے بھی کیا ہے، 1 2 3 4 لیول سے بھی کیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا. اوور آل وہ کہتے ہیں جی جو بھی پرابلم ہوتا ہے خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، فرض کریں ڈپریشن کا، ٹینشن کا یا کسی اور تکلیف کا، ساتھ کوئی اور بلڈ پریشر ہے وہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ماشاءاللہ یہ اس دور میں اس میں بغیر میڈیسن کے، بغیر کسی چیز کے یہ جو سمجھا ہے یہ ڈاکٹر بڑی کمال چیز ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، بڑی رحمت ہے میں تو سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج کل مشینی میک اپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے بس جو ہے نا اپنے آپ کو اوپر سے ڈھانپنے میں لگی ہوتی ہے اور اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں بیچارے. اندر سے ہم اوپر سے جب انسان نظر آتے ہیں ہمیں تو وہ بہت فریش نظر آتے ہیں، مگر اندر سے ایسا ہے کہ وہ دن رات لگے ہوئے ہیں فیشن میں، میک اپ میں. آج کل لوگوں نے تمباکو نوشی وغیرہ بھی فیشن میں مبتلا کر دی ہے. چلو اگر تمباکو نوشی کوئی کرتا ہے تو پھر کنارے میں کرے، گھر میں کرے. مطلب نیچر سے ہم جتنا دور جائیں گے اتنی تکلیف اٹھائیں گے. تو یہ واقعی یہ جو دور ہے، یہ جو ویلا ہے، یہ اس میں یہی ہے کہ جتنا نیچر سے دور ہو رہے ہیں اتنی تکلیفیں مسائل پڑ رہے ہیں. آپ فوڈ دیکھ لیں، ڈائٹ دیکھ لیں، اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ بندہ پھنس کے رہ گیا، کبھی ٹینشن ہے، کبھی ڈپریشن ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ یقین کیجیے گا، میں تو اب کیسے کہوں، میرا تو لوگوں کے لیے میسج ہے کہ پلیز کم ٹو ورڈ دا ریئل سائنسز، پلیز جوائن دا ریئل سائنسز اینڈ سمجھا سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی جو شخصیت ہے ڈاکٹر صاحب، میں آنیسٹ ٹو دا گاڈ بات کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹ کیا ہے ہم لوگوں کے لیے. بہت زبردست چیز ہے. میری اپنا پرابلم تھا ماشاءاللہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، بہت اچھا ہو گیا ہوں اینڈ پازیٹیو ہوں کہ میں بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بالکل یہ جتنے پرابلم ہیں، جتنے مسائل ہیں، یہ سمدھا ہو گیا، اس کے بعد یہ HMF ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کو لوگ کریں سمجھیں تو بہت فائدے ہیں. اور اتنا آدمی ریلیکس ہوتا ہے، اتنا سکھی ہو جاتا ہے باقاعدہ آدمی. بالکل بالکل یہ سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن سے، سمدھا ہیلنگ سے اور HMF سے الحمدللہ لوگ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پچھلے دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب پچھلا پروگرام میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہے ڈینٹسٹ ہے، انہوں نے کال کیا، ایک دوسرے ڈاکٹر صاحبہ نے کال کی ہے، اور ٹیچر بھی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے لاہور میں، وہ کرتی ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب نے میری سے بات کہی تھے، اس میں کراچی سے ایک ڈینٹسٹ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے مجھے ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ میں نے اتنے تحریریں کی، کتابیں لکھی ہے، اور میں ہر روز معاشرے میں ہر روز ہر انسانوں کو کئی سالوں سے ہے، 7 8 سال ہو گئے جو میں میڈیا پہ ڈیلی آتا ہوں، اور ڈیلی تقریباً آتا کہ میں نے پروگرامز 2 گھنٹے کے پروگرامز بھی کیے، میں نے مسلسل بیٹھ کے لائیو پروگرام کیے، اور لائیو پروگرام پہ یہی بات اور کوئی بات نہیں کی ہے کہ ہم کس طرح ترقی کریں، کس طریقے سے. آپ بتائیں کہ 2 گھنٹے ایک شخص بیٹھ کی بات کرنا، 2 گھنٹے پورا مکمل اور بات کرے. اور پھر آج میں 2 چینل پہ آتا ہوں، جو کہ دونوں چینل پہ میں 1 گھنٹے کا پروگرام کرتا ہوں، اور 1 گھنٹے میں میں یہی بات کرتا ہوں. 2 گھنٹے ہو جاتے، 2 گھنٹے پروگرام.
جی ڈاکٹر، پہلا ایک چینل پہ 2-2 گھنٹے پروگرام کرتا تھا میں. جی ڈاکٹر، یہ بلیسنگ ہے بالکل، یہ بڑی بات ہے. اور اتنی پورے ورلڈ کو میسج آ رہا ہوتا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی اور بڑی یہ جو جتنی بات ہوتی ہے بڑی پریکٹیکل باتیں ساری ہے. ڈاکٹر صاحب میرا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی میں خود بھی اضطراب اور اس میں آ جاتا ہوں کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ایسے اور لوگ نہیں ہے جو کہ معاشرے کے اتنے فکر میں ہو، معاشرے کے اتنے جو ہے نا اتنا فکر میں ہو کہ وہ ایک نیچرل وے آف ہیلنگ متعارف کرا رہے، اور اس کا خود لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کا تقریباً 99% یا 100% خود لوگ بتا رہے ہیں. میں تو 98% بتاتا ہوں یا 99 بتاتا ہوں، مگر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں 100% اس کا اثر ہے. ڈاکٹر میں چھوٹی سی عرض کروں، 100% ایون کسی کا اسمال ورڈ چھوٹا لفظ ہے یہ. اب یقین کیجیے، آپ یہ جو 30 سال سے 40 سال سے لوگ ٹھیک ہو جائیں، بیمار ہیں ٹھیک ہو جائیں، یہاں 100% اپلائی ہی نہیں کرتا. دس از مور دین 100%. اور یہ سچ ہے بالکل. ایسے ایسے لوگ ٹھیک ماشاءاللہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں انسان سوچ نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا، نرو کی جو تکلیفیں ہیں، بعض لوگوں کو برین ہیمریج ہوا ہے، کوئی اور اس طرح کے پرابلم ہے. نرو جو ہے یہ تو میڈیکل سائنس کو کہتی ہے ٹھیک ہے جی، نرو کا جو پروسیس ہے بڑا لمبا پروسیس، آپ چلتے رہیں. بعض اب آدمی قبروں میں چلا جاتا ہے، وہ ٹھیک کچھ ٹھیک ہوا کچھ نہیں ہوا. یہ ماشاءاللہ سمجھا، یہ جو ہے یقین کیجیے گا ماشاءاللہ یہ اللہ کی ٹوٹل رحمت ہے، بالکل رحمت ہے. باقاعدہ فیل ہوتی ہے آدمی. یہ تو نہیں کہ کوئی ایسے ہی ہے، کوئی منتر ہے دم ہے. یہ تو ماشاءاللہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دریافت کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اس کو ماشاءاللہ لوگوں کے لیے سکھ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بڑی دعائیں نکلتی ہے آپ کے لیے لوگوں کی، یقین کریں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اور ظاہر معاشرے کے دعائیں ہیں، میرے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ جیسے نیک بندوں کے اور اچھے لوگوں کے جو سمجھ لیتے ہیں. اور چلتے کہنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیں. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا فکس ہے، اس میں جو اس کا سیکنڈ اور تھرڈ لیول ہے، دیکھیں وہ تو ماشاءاللہ وہ تو مراقبہ ہے، پھر اس میں نیک لوگوں سے رابطہ ہے، اللہ سے رابطہ ہے. اب بتائیں یہ ماشاءاللہ یہ آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے تو اب انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو آپ کو ٹائبوٹ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دام رکھے اور لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع ملے. ڈاکٹر صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ اتنے دعائیں دے رہے ہیں، اور اللہ آپ لوگوں کو سب کو جتنا ہو سکے اللہ نے جو مجھے دیے وہ تمام چیزیں آپ لوگ حاصل کریں. میرا مطلب یہاں سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو یہ معاشرے میں لوگ اتنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی اتنا نہیں سوچتا ہے کہ وہ آ کر ٹی وی پہ لوگوں کو اویئرنیس دے. میں جتنا اخراجات کرتا ہوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جتنا بھی ابھی تک جو بھی لوگوں کے جو اسٹوڈنٹ کے جو بھی فیس آتے ہیں، جو وہ تمام کے تمام اس راستے میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ آپ کو اخراجات کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. میں بتا رہا ہوں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح 3 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار میرا بی پی بہت ہائی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں یہ میڈیسن بھی کھا رہا ہوں، بس میڈیسن کھاتا ہوں تو کچھ ٹھیک کچھ نہیں، اور بڑا میری گڑبڑ ہے. تو میں آئی واز آن دا روڈ، تو میں نے کہا یار ادھر آیا بیٹھے ہیں میرے پاس. یہ رات کا وقت تھا 9 بجے کا. میں نے اس کو سمجھا 1 2 3 4 دیا اس کو میں نے، اور تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 15 منٹ بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، ہے نہیں. کل رات اس کو میں نے لیول 6 سینڈ کیا، تو اس کا مجھے فون آیا تھا کہ مجھے کہتا میں ایسے ہو گیا جیسے مجھے تکلیف ہی نہیں ہے مجھے کوئی. تو پھر مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے کرنا ہے تو یہ خرچ بڑھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو آپ جائے نا، وہ انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے لیکن سب خرچ کیا ہے. میں کہ ان کو جا رہا ہوں، میں نے جو فیل کیا جو سمجھا ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، وہ اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور وہ اس پہ میں نے بتایا، میں کہ دیکھیں ٹی وی ہے، پی سی ہوٹل ہے، کیونکہ یہ بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ سمجھا اس کا ایڈوانس what you call that gift from the Allah to those people who are qualified, who are جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے اس میں تصور میں جائیں یا نیک بنے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھا جو نا یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. میری جس میں پرسنل اوپینین ڈاکٹر صاحب. بالکل ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے
جو یہاں پر جو آپ سے جو بات کرنی ہے، میرے جو اصل جو بات ہے، اللہ کا شکر ہے یہ تو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے اور اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کام کرتا ہے اور بہت نالج، اور ہم نے بہت محنت کی، اتنے تحریری کی، اتنا کچھ کی، اتنے ریاضت کی، اتنا کچھ کیا ہم نے اور اتنے پروگرامز کیے. مگر میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے ہر فرد اس طرح سوچ کے کہ اویئرنیس دلائیں لوگوں کو کہ سٹریس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ میڈیسن دیتے ہیں اور وہ میڈیسن کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو نفسیاتی بیماری ہے، کسی نفسیاتی طریقے سے ہونا چاہیے. بلکہ ڈاکٹر وہ میڈیسن تو گلے پڑ جاتی ہے، یہ ٹینکلوائزر وغیرہ یا دیگر میڈیسن جو ہیں گلے پڑ جاتی ہیں، وہ بیچارہ ڈوز کہاں تک پڑھائے، پرابلم ہوتا ہے. یہ حل نہیں ہے جو دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں، سیڈیٹیو یا ٹینکلوائزر دیتے ہیں. حل یہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ آئے ہیں ادھر ماشاءاللہ سمدہ کی طرف آئے، ریل سائنسز میں آئے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں میں نے جو مستفید ہوا ہوں، میں نے جو سمجھا، میں نے جو پایا ماشاءاللہ، میرا تو میسج ہے جو لوگ ٹی وی پہ سنیں بالکل سچے دل سے آئے اور آپ جوائن کریں. یہ تھوڑا بہت خرچہ ہے، یہ جو جتنا فائدہ پہنچتا ہے یہ کچھ بھی نہیں خرچہ، کچھ بھی نہیں ہے، یقین کیجیے گا. اور یہ تو مطلب لوگوں کو اویئرنیس آئے تو ماشاءاللہ میں بالکل ہم جس طرح مین ٹو مین کرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں وہاں بتاتا ہوں میں، اور میرے دوست وہ بھی بتاتے ہیں، تو تھرو ٹی وی بھی آ رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اویئرنیس ابھی کافی ہوئی ہے لوگوں کو، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کو ہے. ڈاکٹر صاحب میرا مطلب یہاں سے ہے کہ میں جتنے اخراجات کرتا ہوں اس پہ جتنا ان لوگوں کے فیس آتے ہیں تو تمام اخراجات اس میں چلے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہو جو میرے ساتھ دیں اور اس راستے میں کچھ ہم آگے بڑھیں، اور چلو میرے ساتھ نہ دیں، اپنے ساتھ دیں، وہ آ کے تھوڑا سا میڈیا پہ ٹی وی پہ آ جائیں، تھوڑا بہت میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو یوز کریں اور اس سے کام لیں اور لوگوں کو اویئرنیس دلائیں کہ اسٹریس کیا ہوتے ہیں، ٹینشن، نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، آج کل چل کے آ رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی ذہن کو بدلنا چاہیے، اپنی زندگی کو کیسے بدلنا چاہیے، اس طرح مسائل سے کیسے نکلنا چاہیے. یہ تمام چیزیں تو انہیں جو ہے نا میرے خیال میں بتانا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے. یہ عبادت نہیں، تو یہ تو میری عبادت ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں، فزیکلی ایفرٹ کریں، فائنینشلی ایفرٹ کریں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ایک تو نا یہ بعض ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوئی جو بھی فائدہ ہوتا ہے بعض نہیں بھی ہوتا، یہ تو 100% ہے ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ڈاکٹر بالکل. تو یہ تو اس میں تو میں اللہ کرے لوگوں کو یہ باتیں اور سمجھ آئیں. ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ایون نان مسلم. تو یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست چیز ہے. بالکل یہ تو آپ کا میسج پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھا جو ہے نا، اس کو تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان کے اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، کسی قسم کے بھی ہیں، بیماریاں ہیں، حل ہے اس میں ماشاءاللہ، بالکل حل ہے. ڈاکٹر صاحب چلو آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اسی طرح اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ جیسے اچھے لوگ. میں تو I am always at your disposal. Whenever you give me a phone call, I will be available, sir. میں تو بالکل میرے لیے تو پراؤڈ ہے یہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ نے یاد کیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبت، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر، دعا میں یاد رکھیے گا پلیز. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ آپ کو. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی آپ سے، ہم آتے ہیں اپنی طرف، اور واقعی معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. کام کا بوجھ، ہم پھر سٹریس پہ آ گئے تھے. سٹریس کے جو وجوہات ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کے جو سٹریس کے جو وجوہات ہے اور سٹریس کے جو علامات ہے تو سب کا آپ کا خود پتہ ہے. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا. اور سٹریس کے جو میجر لائف چینجز ہے وہ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا سٹریس کی وجہ سے زیادہ وہ بھی، اس میں بھی انوانٹیڈ چیزیں، جو کام کا جو بوجھ ہے، انوانٹیڈ کام کا جو بوجھ ہے، جو ان نیچرل کام کا بوجھ ہے، اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ اس چیزوں میں مصروف رہنا اور تعلقات کے خرابے، کام کا بوجھ، وہی جو ان نیچرل چیزیں ہوتے ہیں. اچھا، لو لاس میں جو ہوتے ہیں، جو محبت جو لوگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر چلے گئے، مثلا بیٹے بیٹیاں ہیں، گھر سے جاتے ہیں، ماں باپ سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بیٹی کہیں جاتے ہیں اس گھر میں جا کے تو سٹریس میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح رشتوں کا جو مسائل ہے، رشتوں کا نہ ہونا وہ بھی ہے.
اور آج کل جو لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو وہ جذبات ہے جو ملا کے ان کو پھر اتنا نزدیک قریب کر دیتے ہیں اور پھر اس کے درمیان جو ہے نا وہ ایک محبت کا رشتہ بن جاتے ہیں، وہ ایک جنسی سا کشش ہوتی ہے مگر وہ محبت اس میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک ایسے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں یہ دشمنی پہ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر محبت ہوتے تو دشمنی نہیں بنتے، کیونکہ محبت میں دشمنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں محبت نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، بہرحال یہاں پر نام لینا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا مگر یہ محبت نہیں تھا، کیونکہ رشتہ جہاں پر دشمنی پر جاتے ہیں وہ سمجھ لو وہ محبت نہیں ہے، اور وہ جو ہے ایک لالچ تھا دونوں کے درمیان، کیونکہ اگر ایک طرف بھی محبت ہو تو دونوں کے درمیان کلیش نہیں آئیں گے۔ اسی طرح آج کل میاں بیوی کے درمیان اگر دونوں میں اگر ایک میں محبت ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ الگ ہو جائے۔ اگر ایک میں محبت سچا محبت ہے تو یہ الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا ہو رہے ہیں کہ اسٹریس میں دونوں مبتلا ہے، ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، دوسرا، تو یہ یعنی محبت نہیں ہے، دونوں میں نہیں ہے بلکہ، اور اگر ایک میں ہے تو وہ چپ رہیں گے، وہ کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گے اور زندگی بسر کریں گے بہترین طور طریقے سے، نہیں تو نہیں پسر کرتا ہے، دشمنی مت بناؤ، آرام سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ دین میں بھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کردہ اس سے بہت بری طرح بگڑ رہے، زندگی تباہ ہو رہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ طلاق اس ٹائم پہ فرض ہے، بتایا ہے فرض ہے، مگر اس صورت میں جب آپ گزارا کر سکتے ہیں وہ صورت میں پاسبل نہیں ہوتے۔ تو اسٹریس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رشتوں پہ سب سے زیادہ رکاوٹ ہے کہ آج کل میاں بیوی کے درمیان جو گھر کو اسٹریس میں مبتلا کے جہنم بنائے، وہ اور بچوں کو بھی اس طرح اسٹریس میں جا رہے، یہ تعلقات کی وجہ سے اسٹریس، پھر آگے اس کے تعلقات ہے، آگے جو باقی جو بزنس کے تعلقات ہے، جو باقی جو جتنے بھی تعلقات ہیں لوگوں سے، غیروں سے ہیں، دوسرے رشتہ داروں سے، یہ تعلقات آتے ہیں بیچ میں، کہیں مت جائے گا، ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تعلقات میں کیا انسان کیا کیا بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، باقی سمٹمز آپ کو کوزز اور سمٹمز آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے وجوہات کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے، یہ بڑے ایک عجیب بات ہے کہ ڈسکمپوزنس جسے کہتے ہیں یا منتشر الخیالی کہتے ہیں یا منتشر، انسان منتشر ہے، اضطرابی کیفیت میں، ایک ایسی کیفیت میں کہ وہ ہائیجینک کیفیت میں، اور سر درد لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، عجیب ایک شخص آپ کے یہاں پر ہے، آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کا دھیان کہیں اور ہے، وہ کہیں اور گھومتے پھرتے رہتے، یعنی وہ منتشر ہے، کمپوز نہیں ہے وہ شخص۔ تو یہ سارا کچھ، یہ بوجھ، یہ چیز تمام کیسے ہم دور کر سکے، کالر سے بھی پوچھتے ہیں، اور اس مسائل کو یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اس میں ناراضگی نہیں ہے، ناراض مت ہونا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کالر سے بھی پوچھتے ہیں، وہ بھی آپ کو تسلی دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں یاسمین بول رہی ہوں، یاسمین افاق اسلام آباد سے۔ یاسمین واقعین سے بات کر رہے اسلام آباد سے، واہ کیا باتیں، ماشاءاللہ۔ ہاں، بڑی نیچرل جگہ میں رہتی ہے آپ، ماشاءاللہ، بہت اچھا جگہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیول کی ہے 5 اور 6۔ ہم تو گل سڑ گئے یہاں پر، یہ جو
کراچی میں یہاں پر بڑا عجیب ہوا ہے، عجیب سا کیفیت ہے یہاں کا. جی کیا کہیں گے آج کہ اضطراب، سر درد اور یہ جو مسائل ہے جو کہ تکن اور اعصابی درد ہیں، لوگ مبتلا ہیں، آپ کوئی ایسی بات کریں، کوئی خوشی کی بات کریں کہ لوگ جو ہے نا کوئی امید کی بات کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے مبتلا وہ میں نے آپ کا جو لیول پہلے 4 کیا 1 سے 4 میں نے اسی لیے کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے سر میں اکثر درد رہتا تھا، تو میں نے آپ کے پروگرام کے بعد میں نے وہ جوائن کیا، اپنے ہسبینڈ کو بھی کروایا، اور ابھی میں نے 12 مئی کو میں نے 5th اور 6th لیول جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میں نے 3-4 دفعہ اپلائی کیا اپنے ہسبینڈ سے اور ایک دفعہ اپنے بیٹے پہ اپلائی کیا، تو ماشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اندر درد بالکل ختم ہو گیا. الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. مجھے اتنی خوشی ہوئی، آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ پروگرام کرتے ہیں اور اتنے پاپولر ہیں، ہمیں پہلے ہی کر لیتی. جی ماشاءاللہ. بات یہ کہ سر ٹینشن جو ہے نا، یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے ہر چیز کی. اچھا. اب بعض لوگ ہر چیز کی ٹینشن لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا کوئی کام ہو جائے وہ نہ ہو تو ٹینشن، یا آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ٹینشن. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسان میں برداشت ہونی چاہیے، کہ اگر برداشت نہیں ہے تو پھر ڈپریشن اور ٹینشن ہمارے ساتھ ساتھ ہے. تو آج کل تو ڈپریشن، آج کل تو اتنا زیادہ لوگ سینسیٹیو ہے، اتنا زیادہ سٹریس میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اضطراب ہے، جس کی وجہ سے سر درد ہے، جس کی وجہ سے تکن اور اعصابی درد ہے، ڈسکمپوز لوگ ہیں. تو کیا کریں ہم اس کو؟ سر اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں نیچر سے قریب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہم نیچر سے قریب ہونا چاہیے. ہمیں وہ میڈیسن نہیں یوز کرنی چاہیے جس سے سائیڈ افیکٹس ہو. ہمیں نیچر سے ہی اپنا علاج کرنا چاہیے. تو نیچر کیا ہے، کوئی طریقہ بتا؟ مثال کے طور پہ جیسے ہمیں صبح اٹھنا چاہیے، صبح اٹھ کے واک کرنی چاہیے، لمبے لمبے سانس لینے چاہیے. جیسے آپ نے اپنے لیکچر میں بھی بتایا کہ جب تک ہم اپنی سانس کو تھرو آؤٹ نہیں کریں گے تو وہ اندر کی جو گندی سانس ہے یا ہمارے اندر کی جو جراثیم ہے وہ جب تک نہیں نکلیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نیچر سے قریب رہیں اور وہ چیزیں، وہ ایکسرسائز ہم کریں جو ہمارے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہو. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تھوڑا سا خوش رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ پہلے ہم دوسروں کو خوش کریں، دوسروں کے کام آئے تاکہ ہمیں اپنی تسلی ہو. جب ہمیں اپنی تسلی ہوگی تو ہمارا ذہن بالکل صاف ہوگا. جب ذہن صاف ہوگا، ذہن پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو ہمارے اعصابی کھچاؤ اور ہمارے یہ کمر کا درد، ہمارے کندھوں کا درد جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو نیچر سے میں تو کہتی ہوں بہت ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ طریقہ تو ماشاء اللہ آپ نے بتا دیا ہے ہمیں، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں 80% جو ہے بہت ہمیں بینیفٹ مل چکے ہیں اور انشاءاللہ اب میں 7 اور 8 بھی کرنا چاہوں گی تو اور بینیفٹ دوسروں کو ہی بچاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کوئی اضطراب، سر درد، تکن اور اعصابی درد، یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو؟ ہاں ہوئی تھی، لیکن میں نے آپ کا لیول 2 اپلائی کیا تھا اس دن. جی اچھا. جب میں نے لیول 2 اپلائی کیا اور میں تقریباً 15 منٹ تک میں وہی اسی کنڈیشن میں رہی تھی، لیکن 15 منٹ کے بعد اتنا اچھا میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگی اور ساری تھکن، ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس لیے کہ بالکل ریلیکس ہو کے، جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ ریلیکس ہو جائیں اور یہ لیول 4 اپلائی کریں یا 2 اپلائی کریں، تو میں نے وہی اپنے اوپر اپلائی کیا تھا. تو میں
20 मिनट के अंदर बिल्कुल ओके होगी। ये किस चीज को आपने अप्लाई किया? HMF की समदा को अप्लाई किया आपने? संदा को अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा जी। लेवल 2 और उसके बाद फिर मैंने लेवल 6 अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा, तो ठीक हो गई जी माशाल्लाह, बहुत तो अच्छी बात। ये कि काफी हद तक अपने पे डिपेंड करता है, मरीज पे भी डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा खुश रहें और अल्लाह ताला पे यकीन करें। जब हम अल्लाह ताला पे यकीन कर लेते हैं तो वो काम खुद ब खुद ठीक होने लगता है। सही, हाँ सही तो सही। ये समदा हीलिंग जो है वो बहुत पावरफुल है। आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा किस चीज से इंसान, आप नहीं हर इंसान को किस चीज से ज्यादा परेशानी होती है? इंसान को परेशानी सर इस वजह से भी होती है कि कोई घरेलू झगड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। रोजगार नहीं मिलता, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, बीमारी है, बच्चों के मसाइल हैं, उससे काफी टेंशन रहती है। सही। तो इनकी वजह से इंसान अक्सर परेशान रहता है। अच्छा, मैं अगर अपने आप को खुद को हम तब्दील करना चाहें, अपनी सोच को तब्दील करना चाहें तो 60% हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मसाइल तो हर एक के साथ होते ही हैं। सही, लेकिन हम अपने आप को अपने नेचर से करीब रखें, नेचर की से करीब ज्यादा रखें और थोड़ा सा खुद भी बर्दाश्त का मादा हो तो बेहतर है। वरना तो आपको पता है कि इतने मसाइल हैं कि आजकल इंसान इन मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपने नेचर के करीब होते हैं, हम खुदा पे यकीन रखते हैं और आप जैसे इंसान की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलते हैं। सही सही, बिल्कुल सही। मगर मैं देखिए, मैं एक शख्स हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ दिन रात, मैंने इतनी किताबें लिखी इस पे और मैंने इतने प्रोग्राम्स करता हूँ मैं, और जो भी आप लोगों के जो फीसेस आते हैं वो तमाम के तमाम इसी में खर्च हो जाते हैं। 5 स्टार होटल में मैं क्लासेस रखता हूँ हम लोगों के लिए, 5 स्टार होटल में, आपको पता है ना। और फिर मैंने इतने तहरीर किताबें लिखी इस पे, इतने अखराजात की मैंने पढ़ी है, मैंने खरीदी है, 3 बुक्स ली हैं आप। फिर मीडिया के अखराजात होते हैं, कुछ भी नहीं बचते हैं हमें। तो मेरी तरह कोई माशरे में कोई और नहीं है जो कि इस तरह के सोचे कि दिन रात इस तरह की। मैं 2-2 चैनल पे डेली 1-1 घंटे का प्रोग्राम करता हूँ, 2-2 प्रोग्राम होती है उस पे, फिर इतनी तहरीरें की, इतनी बुक्स लिखी है मैंने इस पे। मैं चाहता हूँ ना कि माशरे का हर फर्द ऐसा हो कि वो भी सोचे माशरे के लिए। बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि वो अवेयरनेस दिलाएं कि यार ये जो चीजें हैं, जो इस तरह की जो बीमारियां, जो इस तरह चीजें, कुछ जानना चाहिए ना, उनको इल्म मिलना चाहिए। बताया है और उनको मैंने 2-3 मेरी कोलीग्स ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, और मैं उन्हें पिछले हफ्ते से लेवल 5 और 6 उन पे अप्लाई कर रही हूँ और वो माशाल्लाह काफी बेहतर हो रही है। और वो पूछती है कि आपने कहाँ से किया है। फिर मैंने बताया, मैंने अपनी मैडम को बताया जो सर्टिफिकेट में लेकर आई थी, वो मैंने उन्हें बताया और टीचर्स को बता रही हूँ। तो वो भी कह रही थी कि हम करेंगे छुट्टियों में, क्योंकि हमें तो आपको पता है कि समर वेकेशन होती है, उसी में हम ये काम कर सकते हैं। सही सही सही। तो इंशाल्लाह अवेयरनेस मैं दे रही हूँ अब। इंशाल्लाह 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 आएंगी और टीचर्स भी आएंगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए और पावर अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है और आप करते रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है और सबके साथ है। और आप लोग जब हीलिंग करते हैं लोगों के और लोगों को ले आते हैं साथ, तो वो और बड़ी सवाब है। बिल्कुल, मैंने सर अपने भाई को भी, मैं पहले तो वो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैंने अपने भाई को भी करवाया है 12 मई को, जो पिंडी में हुआ था सीसी होटल में, तो वो 1 से 4 लेवल उसने किए। अच्छा अच्छा। तो मैं पहले वो तो नहीं राजी हो रहा था, लेकिन मैं उसे लेके आई हूँ, तो रफाक नाम है उसका। तो अच्छा। उसने किया है कि तो काफी सेटिस्फाई था वो। तुझे अपने बच्चों की वजह से कुछ परेशान है, तो वो कैसा मैं अप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। तो आपने नेचुरल तरीका इलाज जो इस तरह आपका है, सर दर्द का है,
جی جی تکن اور اعصابی درد کا ہے، تو آپ مختصر بتائیں کہ لوگوں کو یوں چاہیے کہ بس اس کے سٹریس اور عصبی تکان اور اضطراب تھکاوٹ وہ سب کو پتہ ہے کہ صبح نکلے فلاں کر لے وہ کر لے ورزش کرے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت فائدہ مند ہے، تو کوئی ایسا طریقہ جو کہ گھنٹوں میں ان کو رزلٹ ملے اس چیز کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے سمدھا ہیلنگ انرجی. سمدھا ہیلنگ انرجی سے 15-20 منٹ میں آپ کے سر کا درد میں نے کئی کا علاج کیا ہے. تو اگر اس طرح کسی کا بھی سر کا درد ہو تو میں تو کہتی ہوں یہ سب کو سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں سر درد کمر درد یہ اب ٹھیک کر سکتے ہیں، تو 15-20 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں. بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ نے، اس میں بہت پاور ہے، بہت زیادہ. بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے. تھینک یو. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں ہو گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ سٹریس جو آپ جو معاشرے میں ہیں جو چیزیں ہیں اس کو ہر انسان اتنا آج کل بزی ہے. آپ کے ارد گرد خود دیکھو کہ انسان کے مسائل کیا ہے. انسان کے بہت سے بڑے سب سے بڑا مسئلہ آج کل پیٹ ہے، جو انہوں نے کھانا ہے اور انہوں نے بس انہوں نے حاصل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. یہ ان کا سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے آج کل، صحت ہے اور پیٹ ہے. بس یہ کھانا انہوں نے کھانا مل جائے اور صحت، یہ دو مسائل ہیں آج کل لوگوں کے جو دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں معاشرے میں نہیں ہیں. اور پوری معاشروں میں پوری دنیا میں لوگ پرزے بن گئے مشین کی جیسے. کام اگر نہیں ہے ٹائم پہ نہیں ہے سارا کچھ نہیں تو کام رک جاتا ہے. بالکل مشین ہے، بس ربوٹ بن گئے انسان، پرزا بن گئے ایک چیز. تو آج اتنا سٹریس کیوں نہ ہو؟ تو پھر کیسے پاسبل نہیں ہے کہ سٹریس نہ ہو، اضطراب نہ ہو، سر درد نہ ہو، تکن نہ ہو، اعصابی درد نہ ہو؟ کہاں سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ تمام چیزیں ممکن ہے، یہ لازمی ہو سکتا ہے، لازمی. تو جہاں پر چیز لازمی ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکچرز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹی وی پہ بہت بڑا کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے اس چیز کا. مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے میڈیا والے آج کل مصروف اس چیز پہ ہے کہ بس یہ جو حالات ہے جو کہ عجیب غریب ہے بس ان پہ سب سے زیادہ مصروف ہے. اور اس وجہ سے خود بھی میڈیا والے سٹریس کے شکار ہے، جو روزانہ جو ایسے حالات دیکھتے ہیں ایسے ملک کے، وہ باقی ادھر ادھر پورے دنیا میں ہے. ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اونچا بولے پلیز. میں لاہور سے نسرین بات کر رہی ہوں. جی نسرین کیسے آپ؟ اچھی ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں. جی نسرین کیا کہیں گے آج کے پروگرام میں؟ میں تو اس ہفتے کو آ رہا ہوں اور بس آ رہا ہوں میں انشاءاللہ اس ہفتے کو 3 بجے وہاں پر ہماری کلاس ہے تو انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تکن اور اعصابی درد ہے، اضطراب اور سر درد جو ہوتے ہیں، سٹریس اور یہ چیزیں جو ہے نا دباؤ بوجھ، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ؟ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جسم میں تھکاوٹ اور خون کی کمی، یہ ساری تکلیفوں سے ہی ایسی ہوتی ہے. اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ سمدھا سے کرو تو سب ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یعنی سمدھا سے یہ سارے کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے؟ ہو جاتے ہیں. اچھا. خود بھی ہوتی ہوں جب اس طرح تو میں کر لیتی ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. ماشاءاللہ. دوسروں کو بھی کرتی ہوں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، اچھی بات. میں دیتی ہوں، میں تو آپ کو بہت زیادہ کیا دعائیں دیتی ہوں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے دل میں جو میرے لیے ایک خلوص ہے، آپ لوگوں کا جو ایک روحانی محبت ہے،
تو اس وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علم دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، اور روز بروز میرے علم میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے نئے نئے چیزیں دریافت کرتا ہوں، لے آتا ہوں. اور اسی طرح تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو تھکن اور اعصابی درد، اب سر درد ہے، آج کل کی جو مصنوعی کے ساتھ ہوتا ہی ہے نا ایسا. اچھا، انسان کے ساتھ شروع ہوتا ہی ہے نا، ہر انسان کے ساتھ پریشانی، تھکن، یہ سب کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ہاں، کیا زبردست بات، واہ 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 واہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے جو بات کہی نا، اس سے مجھے بڑا انرجی مل گئی، کیونکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے نا انسان کے ساتھ، مگر اس کا علاج کرنی چاہیے چپکی سے، آرام سے، ہے نا. تو باہر نکلو تو پتا چلتا ہے نا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے باہر. صحیح. ہاں ہاں ہاں، باہر نکلو تو ٹینشن، یہ تو خود بخود آ جاتی ہیں. ہاں ہاں، اس کا بہترین حل ہے کہ سمدھا کرو اور فریش رہو. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ جب سمدھا ہیلنگ اور HMF کرتی ہے تو کس طرح کے؟ میں نے کیا نہیں جی، 6 لیول تک کیا ہوا ہے. 6 لیول تک کیا ہوا. اچھا اچھا. تو ماشاءاللہ 6 لیول میں تو بہت سارا کچھ ہے، جو کہ یہ جو اضطراب، سٹریس، ٹینشن، یہ سب کچھ ہو، اور یہ جو دوسرے جو اعصابی تکن ہے، وہ سارا کچھ، وہ بوجھ، وہ چیزیں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے نا. وہ سینسٹیوٹی، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب کیفیت، وہ تو لیول 6 میں کافی، یعنی تقریباً 99% ریموو ہو جاتے ہیں، ہے نا. اکثر یہ تھائرائڈ جو ہوتا ہے گلے میں، یہ کون سے لیول سے صحیح ہوگا؟ تھائرائڈ گلینڈ وہ جو بڑھتے ہیں نا، وہ جو ہوتے ہیں نا، ایک قسم کے جو باہر آتے ہیں، یہاں پر جو گلی میں ایک ٹیمور ہوتے ہیں نا، وہ والے، وہ لیول 8 میں ہوتے ہیں اور لیول 7 میں. 7 میں بھی؟ ہاں ہاں، 8 لیول میں. کیا ہوا؟ 8 لیول میں بڑا زبردست علاج ہے اس کا، بہت بہترین علاج ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے. انشاءاللہ اس ہفتے کو ہم آ رہے اور انشاءاللہ پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور تمام چیزوں پہ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. اللہ حافظ. جی، ہمیں یہی تھا کہ ہم کس طریقے سے ہم اس کا کر لیں. کام کا بوجھ زیادہ ہونا، سٹریس، انزائٹی، اور اس چیزوں پہ مبتلا ہے دنیا میں لوگ. اور انزائٹی، اضطراب اور سر درد جو ہوتی ہے، اعصابی تکن وغیرہ انزائٹی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. انسان فیوچر میں عجیب غریب چیزیں دیکھتے ہیں، خوف دیکھتے ہیں، ڈر دیکھتے ہیں. امتحان کا خوف ہے، اور کام کا جو ہے نا آگے نہیں ہو رہی، یا کوئی اس کے لیے نیگیٹو سوچ ہے، اس کی وجہ سے سٹریس میں مبتلا ہو جاتے. تیاری کرنی چاہیے انسان کو، مگر فیوچر کا تیاری کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ آپ خوف میں مبتلا ہو جائے اور آپ کے نہ پاؤں کام کریں، نہ ذہن، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ کام کرے، کوئی چیز کام نہ کرے. ایسا نہیں کرنے انسان. یعنی آپ پر جو وریز ہے، جو بھی آپ کی جو تشویش ہے، وہ جو ایک آپ کرتے ہیں نا فیوچر کے لیے، وہ اتنے اپنے پہ سوار، وہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر اتنے پہ سوار نہ کرے کہ آپ کے جو ہے نا آپ کے سر میں وہ بنا لے، کیا کہتے ہیں اس کو، آشیانہ بنانا مت دو. ایسا نیگیٹو خیالات کو آشیانہ بنانا مت دو کہ آپ کے دماغ میں بنائیں وہ چیزیں. ہر لحظہ نیگیٹو سوچنا، کمزور سوچنا، ہے ایسا ہوگا، ہے یہ ہوگا. تو یہ پازیٹیو چیز کسی میں دیکھتے ہی نہیں، بس یہی دیکھتا ہے کہ رکاوٹ کیا آ رہے ہیں. سب سے پہلے پازیٹیو چیزیں بھی تو دیکھو، اس کو بھی تو سوچو آگے. تو انزائٹی فنش ہو جاتے ہیں آپ کے، آدھی سے زیادہ بالکل ریموو ہو جاتا ہے انزائٹی انسان کی. جب آپ فیوچر پہ سوچتے ہیں کہ اس میں بہت سے تکالیف دیکھتا ہے، بہت سے تکلیفیں دیکھتے ہیں فیوچر میں آپ آگے، تو اس صورت میں آپ انزائٹی پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، میں فیوچر میں دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں کیا دیکھتے ہوں، جو بھی کوئی واقعہ ہو جاتے تو مجھے پتہ ہو جاتے.
بھائی تم کچھ بھی نہیں دیکھتے ہو، کیونکہ تمہارا فکر، تمہارا ذہن تمام کے تمام فیوچر کے خوف پہ ہے. تو خوف میں اور کیا نظر آئیں گے؟ رکاوٹ ہی نظر آئیں گے، رکاوٹ اور برا کے برا نظر آئیں گے. تو اس میں سے جب آپ کو 200 برائی نظر آئیں گے، برے واقعات نظر آئیں گے، تو اس میں سے تقریباً 50 تو ہوں گے، 50 تو یعنی کہیں نہ کہیں ہوں گے وہی سیم چیز. تو آپ سمجھتے ہو میں تو فیوچر ہی دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. نہ تو تم فیوچر دیکھتے ہو اور نہ ہی آپ فیوچر کے دیکھنے کے قابل ہو. آپ کس چیز کے، آپ نے اپنے آپ کو کس چیز کے قابل بنایا؟ فیوچر میں، یعنی آپ کے اپنے مستقبل میں برائیوں کو دیکھنا. یعنی آپ کی سوچ نیگیٹو ہے، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ کو مثبت کرو، فیوچر میں اچھائی دیکھو، خوبیاں دیکھو، تصور کرو، امیجن کرو کہ اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں فیوچر میں. تو آپ ایک گریٹ انسان بن سکتے ہیں. آپ فیوچر انزائٹی سے دور ہو سکتا ہے، اور سٹریس میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے زیادہ تر، کیونکہ سٹریس پہ یہ مبتلا کرتا ہے. انزائٹی سے سٹریس ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں، انزائٹی سے اضطراب ہوتی ہے، سر درد ہوتی ہے، عصبی تکن ہوتی ہے، اور تھکاوٹ ہوتا ہے، عصبی درد. یہ تمام چیزیں فیوچر میں جب آپ برائیاں دیکھتے ہیں اس وجہ سے آتے ہیں. جسمانی کمزوری بھی اس کے باعث بنتی ہے، اور برے خیالات اور نیند پورے نہ ہونا، نفسیاتی مسائل، معاشی پریشانیاں، رشتوں میں خرابیاں. رشتوں پہ ہم نے بہت ساری بات کی ہے کہ رشتوں میں خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. معاشی پریشانیاں ہوتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، کبھی اونچا کبھی نیچے، کبھی اونچا کبھی نیچے. زندگی ایسا ہے جیسا کہ اونٹ کے وہ کیا ہوتے ہیں، مجھے نہیں آتا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں، اونٹ کی جو کو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کو اونٹ کی جو ہوتی ہے. تو اس طرح کے اسی طرح کے ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کی جو لائف ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی میں یہ تمام چیزیں ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا نفسیاتی مسائل اور معاشی مسائل، اس کا جو ہے نا نفسیاتی مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کا کچھ رشتوں میں خرابیاں بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر کوشش کرے کم کرے اس کو. معاشی پریشانیاں ہوتے رہتے ہیں مگر کوشش کرے اس کو کم کرے. نفسیاتی مسائل ہوتے رہتے ہیں، کم کرے. نیند میں خرابیاں ہوتے رہتے ہیں مگر کوشش کرے کم کرے، کیونکہ اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ انزائٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سر درد، اضطراب آ جاتے ہیں. یہ کیفیت آپ کے برے خیالات کوشش کرے کنٹرول کرے، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں تو اس میں مبتلا، انزائٹی میں مبتلا مت ہو، کیونکہ یہ بھی انزائٹی میں مبتلا کرتے ہیں جب آپ سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ جب نہیں ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے اس پہ فوکس کرو کہ آپ بہت گریٹ ہے. اور جسمانی کمزوری کوشش کرے آپ اچھے کھانے کھائیں، کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، باڈی میں غذائیت کی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتے ہیں، اضطراب اور سر درد اور تھکاوٹ اور یہ تمام چیزیں، اعصابی درد یہ ہوتے. آپ اچھے غذا بھی لیں، بہترین غذائیں رات کو آپ دہی استعمال کریں. کام کا پسند نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. کام کا جب انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے تو بھی وہ، کیونکہ اس میں دلچسپی نہیں ہوتا ہے، اس پہ بوجھ پڑتا ہے، سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سر درد، تھکاوٹ اور سٹریس یہ چیزیں آ جاتے ہیں، اضطراب آ جاتا ہے انسان میں، جو ہے نا وہ ایک بے چینی سا کیفیت ہو جاتا ہے، منتشر خیالی بن جاتے ہیں. کام کو پسند کرو، اگر پسند نہیں ہے پسند کرو، انجوائے کرو، وہاں پر ریلیکس ہو، طاقتور ہو، توجہ دے اپنے کام پہ، توجہ دے دیں تاکہ آپ کے کام اچھے ہو جائیں. اور اس میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے. آگے بڑھتے جائے، کہیں نہ کہیں دن میں کوئی نئے کچھ کر لے، ایسا مصروف رکھے اپنے آپ کو، تھوڑا سا بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالے اپنے آپ پہ، مصروف رکھے. کام کو ٹائم پہ کرو. وہ چیز بھی آپ کو تھکاوٹ میں مبتلا کرتا ہے جب آپ نے کام کو ٹائم پہ نہیں کیا. کام کو ٹائم پہ کرو مگر آرام کرو، میڈیٹیشن کرو، مراقبہ لازمی، دن میں ایک بار لازمی مراقبہ. ڈپریشن سے نجات پائیں گے، مراقبہ کریں گے، سٹریس سے نجات پائیں گے، تھکاوٹ سے نجات پائیں گے آپ، عصبی درد سے نجات پائیں گے آپ، اضطراب سے نجات پائیں گے آپ. اور یہ جو ہے نا جو سر درد ہے، اس سے دن میں کم سے کم 10 منٹ ضرور مراقبہ کرے. آرام دہ حالت میں بیٹھے، کسی بھی کیا میں
میری کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں میں نے لکھے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل میں، اور ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج میں بھی میں نے لکھے. یہ جو اضطرابی حالت ہے اور یہ جو سر درد ہے، یہ کتاب میں میں نے لکھی، میری بکس میں ہے. ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل جیل سائنسز میں بھی ہے، اور یہ ڈپریشن کی کتاب میں ہے. یہ 3 کتابیں ہر صورت میں لینا. اور اسٹوڈنٹ کے لیے کتاب ضروری لازمی ہے کہ وہ شفائی توانوں کی پوشیدہ دنیا کو لیں، اور باقی بکس بھی تمام کے تمام سمدائے لنک بھی لیں. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے. میں نے طریقہ بھی بتا دیا آپ کا علاج کا، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو اس چیزوں کا بتا دیا. میرا اگلا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ عقل کا جو پروگرام ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ کولیسٹرول کیوں ہائی ہوتے ہیں اور وجوہات کیا ہے اس کے. یہ اگلا پروگرام ہوگا، اور ساتھ ہی اس پہ بات کریں گے کہ اس چیزوں پہ بھی بات کریں گے جو آج کا پروگرام ہے، کہ اس سے بھی کولیسٹرول بڑھتے، اسٹریس سے بڑھتے. یہ انزائٹی، اسٹریس وغیرہ یہ آپ کے جگر پہ، باقی چیزوں پہ پورا اثر کرتا ہے. جو کام نہیں کرتا ہے وہ سسٹم، تو اس سے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل بنتے ہیں جسمانی. اس چیزوں سے جو آج ہم نے ذکر کیے، تو اگلا پروگرام ضرور دیکھے گا. اپنی ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.